وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے ایک بار پھر وفاق کو دھمکی دے دی ہے۔ کہا وفاق اپنا رویہ ٹھیک کرے اور مجبور نہ کرے کہ اسے دھکے دے کر نکالا جائے۔ انہوں نے مرحلہ وار کام شروع کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت کو لانے والے بھی اسے نہیں بچا پائیں گے۔ پریس کانفرنس میں کہا کہ خیبر پختونخوا میں کہیں بھی 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہ ہونے دی جائے۔ ارکان اسمبلی اور انتظامیہ کو ٹاسک دے دیا۔ پولیس کو وابڈہ کے کہنے پر کسی رکن کے خلاف مقدمہ نہ بنانے کی بھی ہدایت کر دی۔ اویس لغاری کو میسج بھی کیا اور میں نے اس کو کال بھی کی، لیکن اسے مجھے جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی آزاد اور ہم بھی آزاد۔ میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ کسی فیڈر پر بھی نہیں ہوگی۔ ذمہ داران اور پارلیمنٹیرین یہ جائیں گے 12 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ جہاں پر بھی ہے خود بیٹھ کر چوکیداری کرنی ہے اور خود بیٹھ کر آپ نے انشور کرنا ہے کہ 12 گھنٹے زیادہ لوڈ شیڈنگ کہیں پر بھی نہیں ہوگی۔ میں نے آئی صاحب کو بڑا کلیئرلی بتا دیا رات کو کہ کسی بھی بندے کے اوپر پختونخوا کی پولیس وابڈہ کے کہنے پہ کوئی ایف آئی آر نہیں کرے گی۔ یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، میں آپ کو وارن کر رہا ہوں، آپ مجبور کر رہے ہیں کہ آپ کی حکومت کو دھکے دے کر نکالا جائے۔ آپ کو کس طرح پھر نکالنا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے۔ پھر یہ سٹیپ بائی سٹیپ میں سارے کام کروں گا، پھر آپ برداشت نہیں کر سکو گے، پھر آپ کی چیخیں نکلیں گی اور آپ کو لانے والے بھی آپ کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ ان کے بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر چیخیں نکل چکی ہیں، کیونکہ ان پہ تنقید زیادہ ہو رہی ہے آپ سے، آپ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے خیبر پختونخوا حکومت پر کڑی تنقید۔ کہا افسوسناک بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عید کے روز بھی نفرت اور انتشار سے باز نہیں آ رہے۔ کے پی حکومت ایم پی ایس کی سربراہی میں گریڈ اسٹیشنز پر حملے کروا رہی ہے۔ ان کی قبضے اور دہشت گردی کی عادت نہیں جا رہی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صفائی پر توجہ دینے کے بجائے دھمکیاں دیتے رہتے ہیں۔ دھمکی وزیر اعلیٰ ہے، وہ آپ پھر دھمکیاں دے رہے تھے بیٹھ کے، اور انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا، وفاق کو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ میری گزارش ہے بھائی پہلے کوڑا تو اٹھا لو۔ افسوس کی بات یہ کہ عید والے دن بھی اپنی جو نفرت ہے، اپنا جو انتشار ہے، وہ پھیلانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے۔ ان کی حکومت ان کے ایم پی ایس کی سرکردگی میں گرڈ اسٹیشن پہ حملے کراتی ہے۔ گرڈ اسٹیشنز کو جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کرتے ہیں۔ ان کی قبضہ کرنے کی، ان کی دہشت گردی کرنے کی عادت نہیں جاتی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بجلی بحال کرنے ڈی آئی خان گریڈ اسٹیشن پہنچ گئے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے اعلان کے مطابق لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے فکس کر دیا۔ کہا اب کسی علاقے میں 12 گھنٹے سے زائد لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پارلیمنٹیرینز اپنے علاقوں میں گریڈ اسٹیشنز کا دورہ کر کے لوڈ شیڈنگ شیڈیول پر عمل درآمد کرائیں۔ اگر کوئی گرڈ میں فالٹ ہوا، خدا نہ خواستہ کبھی کبھی ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، تو پھر تھوڑی گنجائش ہے۔ اتنا فورس اور شیڈنگ ایسے اوپر اتنا شیڈنگ ڈائریکٹ ایف آئی آر پہلے اس کو، پھر ایس ڈی او کو، پھر ایس ایم کو، پھر ایس سی کو، اور ڈی خان نے پیس کو چیف کو، ادھر ایف آئی آر۔ اور پھر بھی باز نہ آئے تو پھر اویس لغاری میں ایف آئی آر ہوگی، اس جگہ پر ہوگی۔ ڈی خان میں کروں گا ایف آئی آر، اور صلاح کرنی ہے۔ وہی پریشر جو ہمارے ٹائم میں تھا نا سر، اب وہی پریشر اس ٹائم پہ ہوگا، اور ان لوگوں پہ ہوں گے 22 نہیں 12 ظلم مقتضی کی 12 میں جانا سے شریف جانا ختم گا میں ابھی 12 گھنٹے کین ٹو بھی 12 گھنٹے ہوگا، 8 نہیں ہوگا 12 ہوگا، میں کہہ رہا ہوں 12 ہوگا، تو سب 12 ہے تو یہ بھی 12 ہوگا، ہمارے کے لیے برابر ہے۔ میرے گھر کی 12 ہے تو یہاں بھی بڑے جواب نہیں رہ رہے، ان کا بھی 12 ہوگا۔ آپ کے علاقوں میں جس کی 12 گھنٹے سے کم ہے 12 گھنٹے سے کم رہے گی، جس کی 12 گھنٹے سے اوپر ہے اس کو 12 گھنٹے میں لانا ہے آپ نے، جس سے کم نہیں۔ اور وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ پنجاب میں آلائشوں کے لیے 32 لاکھ ماحول دوست بیگز گھروں پر تقسیم کیے گئے۔ صفائی کا جو اسٹینڈرڈ پنجاب حکومت نے سیٹ کر دیا ہے اس تک پہنچنا کسی صوبے کے لیے ممکن نہیں ہے۔ عید سے قبل جو ہے وہ ویسٹ مینجمنٹ کے جو ہمارے لوگ ہیں انہوں نے گھر گھر جو ہے وہ بیگز تقسیم کیے، اور پہلی دفعہ جو ماحول دوست 32 لاکھ بیگز جو ہیں وہ لوگوں کے گھروں پر پہنچائے گئے۔ یہ بھی جو ہے وہ ہوا پہلی دفعہ کہ پنجاب کی اور لاہور کی سڑکیں جو ہیں وہ فینائل اور عرق گلاب سے دھوئی گئی۔ اس عید کے اوپر جو سٹینڈرڈ سیٹ ہوا ہے اس کو میٹ کرنا جو ہے وہ باقی صوبوں کے لیے بھی ممکن نہیں رہا، اور 3 دن جو ہے مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی ٹیم نے دن رات محنت کر کے اس گولڈ سٹینڈرڈ کو سیٹ کیا ہے۔ کراچی میں عید قرباں کے تیسرے روز بھی آلائشیں اٹھانے کا عمل جاری ہے۔ شہر میں کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں سے آلائشیں نہیں اٹھائی جا سکیں اور وہاں تعفن پھیل رہا ہے۔ احوال ہمیں دیں گی کرن خان۔
جی بالکل، اس وقت میں کراچی کے علاقے رنچوڑ لائن پہ موجود ہوں، اور جیسے میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچرا کنڈی ہے، یہاں پر بھی لوگوں نے علائشیں لا کے ڈالی ہیں، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کام بھی ہو رہا ہے اور یہاں سے کچرا بھی اٹھ رہا ہے، لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں جس میں نارتھ کراچی اور نارتھ ناز آباد کے علاقے ہیں جہاں سے اب تک بیشتر علاقوں سے علائشیں یا تو اٹھ نہیں پائی ہیں یا اتنی دیر سے اٹھی ہیں کہ وہاں پر بدبو اور تعفن جو ہے وہ گھر کر چکا ہے اور لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا ہے۔ تاہم ہم نے دیکھا کہ جہاں جہاں سے علائشیں اٹھائی گئی ہیں وہاں پر چونے کا چھڑکاؤ اس طرح نہیں کیا جا رہا، جس کی وجہ سے تعفن جو ہے وہ فضا میں اب تک موجود ہے۔ آج عید کا تیسرا روز ہے اور کہا یہی جا رہا ہے کہ 3 روز تک جو ہے علائشیں اٹھانے کا سلسلہ چلے گا، جس کے بعد پراپر جو ہے چونے کا چھڑکاؤ بھی کیا جائے گا، اور کیونکہ علائشیں اگر تھوڑی سی بھی دیر سے اٹھتی ہیں کسی بھی علاقے سے تو گرمی کی وجہ سے کیونکہ وہ سڑ جاتی ہیں بہت جلدی، تو تعفن بہت زیادہ جلدی جو ہے مختلف مقامات پر پھیل رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت سے یہی مطالبہ کیا ہے کہ جہاں جہاں سے علائشیں اٹھائی جا رہی ہیں وہاں پر فوری جو ہے وہ چھڑکاؤ کیا جائے چونے کا، تاکہ اس بدبو اور تعفن سے جو ہے وہ بچا جا سکے۔ جی، چارسدہ کے قریب پشاور اسلام آباد موٹر وے پر فلمی انداز کی ڈکیتی ہوئی۔ ڈاکوؤں نے گاڑی روکنے کے لیے بڑے نوکدار دھاتی ٹکڑے کا استعمال کیا۔ پاکستانی نژاد امریکی خاندان سے 3 آئی فونز، 58,000 نقد اور 2 تولے سونا لوٹ لیا۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز عروبہ ابراہیم نے جوائن کیا ہے۔ عروبہ بتائیے کیا پیش رفت ہوئی ہے تحقیقات میں؟ جی بالکل، 16 جون رات 2 بجے کے وقت پاکستانی نژاد امریکی خاندان پشاور سے براستہ موٹر پہ اسلام آباد جا رہے تھے۔ 3 مسلح ڈاکوؤں نے ٹائر بلاسٹر سے گاڑی کے ٹائر کو بلاسٹ کیا اور اسلحے کی نوک پر پاکستانی نژاد امریکی خاندان کو لوٹا ہے۔ متاثرہ خاندان امریکہ سے پاکستان عید منانے آئے تھے۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات اور ملزمان کی گرفتاری کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم قائم کر دی گئی ہے۔ ایس پی انویسٹیگیشن چارسدہ ٹیم کے سربراہ ہیں جائے وقوع کی جیو فینسنگ بھی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہم نے ریجنل پولیس آفیسر مردان ظہور بابر آفریدی سے رابطہ کیا، جنہوں نے کہا کہ ملزمان پیدل گاؤں سے نکلے اور ڈکیتی کر کے فرار ہو گئے۔ ملزمان نے 3 آئی فون، 58,000 نقد اور 2 تولے سونا اسلحہ کی نوک پر متاثرہ خاندان سے لوٹا ہے۔ ظہور بابر آفریدی کے مطابق 6 مشتبہ افراد کو حراست میں لیا، جن سے تحقیقات کر رہے ہیں۔ ملزمان کو ہر صورت گرفتار کیا جائے گا۔ ظہور بابر آفریدی نے یہ بھی کہا کہ پاکستانی نژاد امریکی ہمارے مہمان ہیں، کیس کو ٹریس کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ عروبہ ابراہیم۔ کل آدم ٹی ٹی پی کا ایک اور اہم سرغنہ افغانستان کے علاقے کنڑ میں ہلاک ہو گیا۔ ٹی ٹی پی شورا مالاکن کا رکن عبد المنان اور حکیم اللہ افغانستان کے ضلع اسد آباد میں مارا گیا۔ ذرائع کے مطابق دہشت گرد عبد المنان باجوڑ میں ٹارگٹ کلنگ اور بارودی سرنگ کے دھماکوں میں ملوث تھا۔ ہلاک دہشت گرد چیک پوسٹ پر فائرنگ، بھتہ خوری اور دیگر سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ دہشت گرد عبد المنان ٹی ٹی پی لیڈر عظمت اللہ محسود کا دست راست تھا۔ عبد المنان باجوڑ میں دہشت گرد کارروائیوں کے انتظام میں کلیدی کردار ادا کرتا تھا۔ عبد المنان نے 2007 میں ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کے خلاف متعدد کارروائیوں میں حصہ لیا۔ دہشت گرد عبد المنان کے بھائی طارق عرف اسد کا تعلق بھی کل آدم ٹی ٹی پی سے ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے والی تنظیموں میں ٹی ٹی پی سر فہرست ہے۔ افغان دہشت گردوں کی آماج گاہیں افغانستان کے علاقے کنڑ، نورستان، پکتیکیا، خوست اور دیگر علاقوں میں ہیں۔ پاک بحریہ کے پہلے ملجم کلاس جنگی جہاز پی این ایس بابر نے سعودی عرب کی بندرگاہ جدہ کا دورہ کیا۔ پی این ایس بابر نے رائل سعودی نیول فورسز کے جہاز ایچ ایم ایس الریاض کے ساتھ بحری مشق میں حصہ لیا۔ مشق کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون اور مضبوط دوستانہ تعلقات کو فروغ دینا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پی این ایس بابر کے جدہ پہنچنے پر رائل سعودی نیول فورسز کے اعلیٰ حکام اور پاکستان کے سفارتی حکام نے پرتپاک استقبال کیا۔ کمانڈنگ آفیسر پی این ایس بابر نے ڈپٹی ویسٹرن فلیٹ کمانڈر رائل سعودی نیول فورسز سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ممالک کے مابین بحری اشتراک پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ راولپنڈی میں عید کے تیسرے دن قربانی سے فارغ ہونے کے بعد شہریوں نے تفریحی مقامات کا رخ کر لیا ہے۔ مزید بتائیں گے نمائندہ جیو نیوز فیضان راجہ۔
جی عید کا آج آخری دن ہے. عید قربان کے بعد لوگوں نے لذیذ کھانے کھانے کے بعد آج رخ کیا ہے سیر و تفریح کا اور پارکوں کا رخ کیا ہے. اب اس وقت میں موجود ہوں راولپنڈی کا سب سے بڑے تفریحی مقام جو ہے نیشنل ایو پارک میں, جہاں پہ خواتین مرد بڑے بچے سبھی یہاں موجود ہیں اور خوب انجوائے کر رہے ہیں. بچے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جنگل اسپاٹ پہ مختلف قسم کے جانور ہیں ان کے ساتھ بھی کھیل رہے ہیں, خوب انجوائے کر رہے ہیں. موسم جو ہے وہ خشکی ہے, گرمی کا موسم ہے, لیکن پھر بھی لوگ جو ہے دوپہر کے ٹائم پارکوں میں نکلے ہیں بچوں کو ساتھ لے کے اور تفریحی مقامات پر آ کر خوب انجوائے کر رہے ہیں. جی عید کے تیسرے اور آخری روز خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے سیاحوں نے مری کا رخ کر لیا ہے. عید کے روز سے اب تک 17,000 سے زائد گاڑیاں مری میں داخل ہو چکی ہیں. وہاں کا احوال ہمیں دیں گے جواد عباسی. جی دیکھیں, میں اس وقت موجود ہوں ملکہ کوثار مری میں. آج عید الاضحیٰ کا تیسرا اور آخری روز ہے اور ملک بھر سے سیاحوں کی ایک بہت بڑی تعداد نے عید کی تعطیلات کو خوشگوار بنانے کے لیے ملکہ کوثار مری کا رخ کر لیا ہے. میں اس وقت موجود ہوں مین جیکا گلی انٹری چوک پر, اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں کہ گاڑیاں نظر آ رہی ہیں. سیاح جو ہیں وہ جوک در جوک ملکہ کوثار مری میں داخل ہو رہے ہیں. جبکہ یہاں میں آپ کو موسم کے حوالے سے بتاؤں تو موسم جو ہے وہ آج ابر آلود ہے اور ہلکی جو ہے وہ ہوائیں بھی چل رہی ہیں, جس سے موسم جو ہے وہ مزید سہانا بھی ہو گیا ہے. جبکہ انتظامات کے حوالے سے بتاؤں تو اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹی ٹریفک پولیس, پنجاب پولیس اور دیگر جتنے بھی ضلع انتظامیہ کے محکمے ہیں وہ آن فیلڈ ہیں اور ٹریفک کی روانی کو خاص طور پر برقرار رکھنے کے لیے اس وقت فیلڈ میں کوشاں ہیں. جی دی ڈونکی کنگ بنانے والے تلسمان اسٹوڈیوز اور جیو فلمز کی نئی اینیمیٹڈ فلم مائی ڈیڈی مائی سپر ہیرو کا اناؤنسمنٹ ٹیزر جیو نیوز پر ریلیز کے چند ہی گھنٹوں میں سوشل میڈیا پر چھا گیا. ایک دن سے بھی کم وقت میں اس اناؤنسمنٹ ٹیزر نے 10 لاکھ سے زیادہ ویوز لے کر مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے. فلم مائی ڈیڈی مائی سپر ہیرو میں فہد مصطفیٰ مرکزی کردار میں ہیں. یہ فلم اگلے سال 2025 میں ریلیز ہوگی. آئیے اس فلم کا ٹیزر دیکھتے ہیں. میرے ڈیڈی میری لائف ہے, وہ میرے پاپا بھی ہیں اور ماما بھی, وہ پروفیسر بھی ہیں اور کراٹے ماسٹر بھی. وہ برائی سے لڑتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے. تیرا ڈیڈی کیا سپر ہیرو ہے؟ ایکچولی یو آر رائٹ, مائی ڈیڈی از مائی سپر ہیرو. یقین نہیں آ رہا, میں کیا واقعی سپر ہیرو بن گیا؟ نہیں, تو فہد مصطفیٰ ہے.